بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان $3 ارب کا سٹاف لیول سٹینڈ بائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تاہم IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے ابھی اس معاہدے کی منظوری ہونی ہے۔ IMF کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے اس معاہدے کی منظوری جولائی کے وسط میں دیے جانے کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق سٹینڈ بائی معاہدہ پاکستان کو حالیہ بیرونی دباؤ کی شکار معیشت کو استحکام کی طرف لے جانے میں مدد دے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے گزشتہ چند دنوں میں اقدامات اٹھائے گئے۔ بجٹ میں اضافی ٹیکس جمع کرنے کے فیصلوں کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے IMF کے اعلیٰ حکام سے رابطے بھی کیے گئے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے معاشی حالات کے تناظر میں IMF کے 2 پروگرامز بہت اہم ہیں: سٹینڈ بائی ارینجمنٹ SBA اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی EFF۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ قلیل مدتی فائنانسنگ کے ذریعے کسی ملک کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسے میں کم آمدنی والے ممالک کی اسی صورت میں مدد کی جاتی ہے اگر وہ ان مشکلات کو دور کر لیں جس کی بدولت انہیں فنڈنگ کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اس قسم کی فائنانسنگ کی مدت 12 سے 24 ماہ تک ہو سکتی ہے مگر 36 ماہ سے تجاوز نہیں کر سکتی، جبکہ فائنانسنگ کی رقم 3.5 سے 5 سال میں لوٹائی جاتی ہے۔ SBA IMF کا ترقی پذیر معیشتوں کے لیے مرکزی منصوبہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ ان ملکوں کو دیا جاتا ہے جنہیں کم وقت میں ادائیگیوں میں توازن لانے کے لیے قرضے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی شرح سود عالمی مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہے، لیکن IMF کے مطابق یہ ہمیشہ دوسرے نجی قرضوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے IMF سے اصلاحاتی قرضہ لیا لیکن اس کی شرائط میں طے کیے گئے ہدف پورے نہ کر سکے تو انہیں سہارے کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مزید قرض دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس EFF وسط مدتی پروگرام ہے جس کا مقصد صرف ادائیگیوں میں توازن نہیں بلکہ اس کی خاص توجہ ملک کے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات پر بھی ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ 3 سال کا ہوتا ہے لیکن اسے 1 برس تک کی توسیع مل سکتی ہے، جبکہ رقم کی واپسی 4 سے 10 سال کے عرصے میں کی جاتی ہے۔ IMF کے مطابق ملک کی معیشت کے خراب صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ٹھیک راہ پر لانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے EFF کا دورانیہ زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق SBA کی مدت بھی کم ہوتی ہے، اس میں شرائط بھی کم ہوتی ہیں اور یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ پہلے سے اصلاحاتی پروگرام پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو کچھ مزید مدد چاہیے ہو۔ پاکستان کے حوالے سے IMF کا کیا موقف ہے؟ IMF کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس معاہدے کے لیے پیشگی شرائط پر عمل درآمد کر چکا ہے۔ مشن نے اس حوالے سے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے اور بجٹ کی منظوری کی مثالیں بھی دیں۔ IMF نے پاکستان سے افراط ذریعہ انفلیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی خصوصی تعریف کی جس کے تحت غریب خاندانوں تک مدد کو یقینی بنانا ہے۔ مشن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کی معیشت کو متعدد جھٹکے لگے ہیں جس میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات نمایاں ہیں۔ IMF نے یہ امید ظاہر کی کہ پاکستان اب مختلف دیگر فورمز سے بھی قرضے حاصل کر سکے گا جس سے اسے معاشی استحکام کی طرف بڑھنے میں مدد مل سکے گی۔ اس پروگرام کی بحالی کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں؟ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عوام پر پروگرام کی بحالی کے بعد بھی بوجھ بڑھ جائے گا۔ پاکستان اور IMF مذاکرات میں بجلی کی قیمت میں اضافہ شامل ہے تو اسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات پر بھی زیادہ لیوی وصول کرنا شامل ہے۔ واضح رہے کہ پروگرام کی شرائط کے تحت پاکستان پہلے ہی بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا چکا ہے، جبکہ اضافی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کا مجموعی اثر عوام پر مزید مہنگائی کی بوجھ میں پڑ سکتا ہے جو اس وقت مہنگائی کی بلند شرح میں پس رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں مئی کے مہینے کے اختتام پر 38% کی بلند شرح مہنگائی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں
کسی ایک مہینے میں مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے۔ کیا پاکستان ان یقین دہانیوں کو پورا کر سکتا ہے؟ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والے قرض کے معاہدے کے بعد معیشت دوبارہ محفوظ راستے پر آنی چاہیے اور اس کو درپیش خطرات محدود ہونے چاہئیں، لیکن ماضی کے تجربات کو پیش نظر رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو اخراجات محدود کرنے کے اپنے مشکل وعدے پورے کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ اس بات کا واضح خدشہ موجود ہے کہ حالیہ بحران ٹلنے کے بعد پاکستان ایک بار پھر اپنی یقین دہانیوں سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ان خدشات کا واضح محرک رواں برس ہونے والے انتخابات ہیں جو کہ نومبر تک متوقع ہیں۔ حالیہ وزیر اعظم شہباز شریف اگر اس ڈیل پر مکمل عمل درآمد چاہتے بھی ہوں تو وہ اس سال کے آخر تک عہدے پر نہیں ہوں گے اور ان کی جگہ کوئی اور آ سکتا ہے جس کی معاہدے پر عمل درآمد کی کمٹمنٹ ممکن ہے کہ شہباز شریف جیسی نہ ہو۔ سٹینڈ بائی معاہدہ موجودہ اور انتخابات کے بعد نئی حکومت کو ایک عارضی لائف لائن فراہم کرے گا، لیکن نئی آنے والی حکومت کو ازسر نو اور طویل المیعاد معاہدے کے لیے IMF سے مذاکرات کرنا پڑیں گے۔